بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کس دن کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ تو لوگوں نے ایک تاریخ مقرر کی ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن اصل تاریخ کون سی ہے جس دن زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس دن پہلی بار کوئی شخص نصاب کا مالک بنا، یعنی اتنی رقم کا مالک بنا کہ جتنے میں 52.5 تولے چاندی آتی ہے، وہ دن جو ہے اس کی جو قمری تاریخ ہوگی وہ اس نے ہمیشہ محفوظ رکھنی ہے۔ وہی قمری تاریخ اس کا زکوٰۃ کا دن ہے، اسی دن اس نے حساب کرنا ہے اور اسی دن کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کون سی قمری تاریخ کو ہمارے پاس پہلی بار مال آیا اتنا، تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کیونکہ کمپیوٹرائزڈ دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ نیٹ پہ بھی ملتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ہیں ان کو سیلری بینک میں آتی ہے، یا کوئی چیز بیچ کے رقم آئی ہے، یا کوئی جائیداد آئی ہے، یا کچھ بھی آئی ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ تو جس دن اس کے پاس اس کو مثلا پہلی تنخواہ ملی، اگر پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھا اور تنخواہ ملنے پہ صاحب نصاب ہوا ہے، تو جس دن اس کو پہلی تنخواہ ملی وہ تاریخ بینک سٹیٹمنٹ سے مل جائے گی، اور اس تاریخ کو کون سی قمری تاریخ تھی آرام سے انٹرنیٹ سے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر وراثت میں کوئی مال حصے آیا ہے یا کسی بھی جائز طریقے سے کوئی رقم آپ کو ملی ہے، تو اس کی تاریخ بھی معلوم کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تاریخ نہیں جانتا تو وہ کوشش کرے، اپنی پوری کوشش کرے کہ اس کو وہ اسلامی تاریخ پتہ چل جائے جس دن وہ پہلی بار صاحب نصاب ہوا۔ اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود آپ کو وہ اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا تو آپ اپنی طرف سے ایک دن متعین کر لیں، جیسے بہت سے لوگوں نے یکم رمضان متعین کی ہوتی ہے۔ تو اب پورے سال میں کیا آیا کیا گیا، کتنی رقم آئی کتنی گئی، کتنا سونا آیا کتنا گیا، یہ اس کا روزانہ کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو قمری تاریخ آپ کی متعین ہے، مثلا اگر آپ نے یکم رمضان متعین کیا ہے تو آپ نے ہر سال یکم رمضان کو حساب کرنا ہے، اور یکم رمضان کو حساب کرنے کے بعد جو آپ کے پاس کتنا سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اس کی قیمت لگا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں، اور آتی ہے تو کتنی آتی ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال پر پورا سال گزرنا شرط ہے، تو اس میں یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، یعنی جب کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزرنا شرط ہے، ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی یکم رمضان کی تاریخ متعین ہے زکوٰۃ کے لیے، تو اس سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے بھی کوئی مال آیا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، کروڑ روپیہ ہو، اربوں روپیہ ہو، جتنا مرضی ہو، تو بھی اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگرچہ اس مال پہ اس کا سال نہیں گزرا، چند دن، مہینہ وغیرہ گزرا ہے، لیکن نصاب پہ سال پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی کا یکم رمضان تاریخ متعین ہے، لیکن یکم رمضان سے پہلے اس کا کچھ رقم یا ہزاروں لاکھوں کروڑوں چلا جاتا ہے، مثلا اس نے کسی کو ہدیہ دے دیا، یا خدا نخواستہ کوئی چوری ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی کاروبار میں نقصان ہونے سے چلا گیا، تو جب یکم رمضان کو وہ حساب کرے گا تو پھر یہ والی رقم شامل نہیں ہوگی، چاہے چند دن پہلے ہی نقصان ہوا ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس خاص تاریخ کو حساب کرنا ہے، اور بس اس دن دیکھنا ہے کہ کتنا سونا ہے اس کا ریٹ لگوا لیں، قیمت فروخت، کتنی چاندی ہے اس کی قیمت فروخت لگا لیں، کتنی نقدی ہے، پرائز بانڈ ہیں، یا دوسرے بینک سرٹیفکیٹس ہیں، یا کسی کو قرض دیا ہے اور اس کی واپسی کا امید ہے،
اور یا آپ کے پاس بینک میں کتنی رقم ہے، گھر میں کتنی رقم ہے، یا جو آپ نے چیز بیچنے کی نیت سے خریدی اور وہ نیت برقرار ہے، اس کی موجودہ قیمت فروخت کتنی ہے، ان سب کا مجموعہ کر کے جو رقم بنے گی اس کا 2.5% یا 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔